اصل وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مر جاتا ہے نا تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی اب کوئی عمل وہ کر نہیں سکتا۔ سر میں یہ الفاظ جب پڑھتا ہوں نا یا بیان کرتا ہوں میں کانپ اٹھتا ہوں کہ جو مر گیا اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، ایک بار سبحان اللہ کی بھیک بھی نہیں مانگ سکتا کہ میں ایک سیکنڈ مجھے مل جائے کہ میں سبحان اللہ کہہ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوائے 3 اعمال کے، مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، یعنی اس نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا تھا، کہیں کنواں کھدوا دیا تھا، کہیں مسجد بنوا دی تھی، کوئی یتیم خانہ بنوا دیا تھا، اور اس طرح کی چیز جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہی، جس میں اس نے اپنی انویسٹمنٹ کی تھی مالی طور پر یا فزیکلی، تو وہ اس کو ثواب ملے گا۔ اور جینون ہے، ظاہر ہے کہ اس میں ہم اسے کوئی نفع نہیں پہنچا رہے، اس کے اپنے کیے ہوئے اعمال کا ثواب اسے مل رہا ہے۔ ہم انڈائریکٹلی اس طرح پہنچا رہے ہیں کہ ہم اگر اس کنویں سے پانی پیتے ہیں تو جتنے لوگ پئیں گے اس کا ثواب اسے ملے گا۔ دوسرا فرمایا کہ علم نافع، جو نفع مند علم ہے، اگر کسی نے دنیا میں کوئی نفع مند علم پھیلایا تھا تو اس کے مرنے کے بعد اس کو ثواب ملے گا۔ تو اس کے لیے تو میرے پاس دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑی مثال ہے نا تو وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے۔ ان ائمہ کو جو اللہ نے اتنی بڑی بات سجھائی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی سنت کو ریٹن ریکارڈ کے طور پر جمع کیا۔ آج نا 1200 سال تو ہو چکے ہیں، کوئی ان کے پائی کی کتاب لا نہیں سکا، اب تو ویسے ہی بھول جائیں۔ اب وہ حدیث کا بھی جو پیریڈ تھا وہ پہلے 500-600 سال کا تھا، اس کے بعد تو سب کے سب جو ہے نا وہ ناقل ہی ہیں پرانے بزرگوں کے۔ محدثین جو اپنی اسناد سے حدیثیں پہنچاتے تھے وہ تو اب فوت ہو چکے، کیونکہ اب تو سند ہی بہت لمبی ہو گئی ہے، 1000 سال کی سند کون یاد رکھے، یہ تو پہلے 300 سال میں کتابیں لکھی گئی۔ آج بھی بخاری مسلم کو پڑھ کے جو بندہ نماز کا طریقہ سیکھ رہا ہے اور نماز سنت کے طریقے پہ پڑھ رہا ہے، امام بخاری امام مسلم کو ایک ایک چیز کا ثواب آٹومیٹکلی پہنچ رہا ہے۔ سر میں کہتا ہوں جی کیلکولیٹر فیل ہو جائیں جو امام بخاری امام مسلم کے نامہ اعمال میں وہ ہر سیکنڈ میں جو ثواب جا رہا ہے جس لیول کا، پھر جتنی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، اور سر اس سے اوپر چلے جائیں ہماری ہر نیکی، ہر مسلمان کی نیکی کا ثواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی سورہ قلم میں فرمایا ہے، پارہ نمبر 29 میں جو دوسری سورت ہے اس میں الفاظ موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یعنی وہ ٹوٹے گا نہیں، وہ ایک سمجھ لیں ایک فشن ریئیکشن کی طرح چلتا جا رہا ہے، ملٹی پلائی ہوتا جا رہا ہے۔ تو جس نے یعنی نافع علم لوگوں کو سکھایا، تو ظاہر ہے یہ بھی اس کا اپنا عمل ہے، یہ ہماری طرف سے ڈائریکٹلی کوئی نفع نہیں ہے، ہاں انڈائریکٹلی ضرور ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ ویسے دعا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، میں نے کتنی حدیثیں اور سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 کی روح سے بتایا کہ آپ دعا کریں گے، لیکن اولاد کے لیے اس لیے کہا گیا کہ اولاد کی دعا کمٹمنٹ کے ساتھ ہے، جو جس در سے وہ دعا کرے گی، مولوی تو پیسے لے کے اتنے در سے دعا نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا، اولاد کے ہر نیک عمل کا ثواب آٹومیٹکلی ماں باپ کو ملتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مر چکے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد انویسٹمنٹ ہے ماں باپ کی۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ سب سے پاکیزہ کمائی وہ ہے جو انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اور انسان کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے۔ اگر اس نے اچھی تربیت کی ہے تو ثواب ملے گا، اور اگر بری تربیت کی ہے تو وبال بھی ملے گا۔ اس پہ تو وبال ہوگا لیکن اس کے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں پیرلل میں چلتی ہیں۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر کسی نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہیں کی، وہ خود بخود ہی نیک ہو گئی ہے، تو پھر کیا ماں باپ کو ثواب ملے گا؟ ہاں، اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ ماں باپ کو پھر بھی ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلوشن اینڈ پہ رہتا ہے، پرابلم اینڈ پہ نہیں۔ وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اور تیرے رب نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ ہر حال میں رحم ہی فرمائے گا، یعنی اس کا
جو رحم کرنے والا ایک فیکٹر ہے وہ ڈومیننٹ ہے. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جانے والی ہے. تو بہرحال یہ چانس پہ ہی ہے نا جی. اور اگر کسی ماں باپ نے غلط تربیت نہیں کی اور اولاد غلط نکل آئی ہے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر نکل آیا تھا، پھر یہ نہیں ہے کہ اس اولاد کا وبال ماں باپ کے اوپر ہوگا. نہیں، وہ تو قرآن میں واضح طور پر کئی جگہ ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ہر شخص نے اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھانا ہے. تو یہ جو تیسری چیز ہے نیک اولاد، یہ چونکہ انویسٹمنٹ ہے. سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے بڑی زبردست کہ ایک شخص کا مرنے کے بعد جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے اللہ یہ تو میرا عمل ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے، اس کی وجہ سے میں نے تیرا درجہ بلند کر دیا. حالانکہ وہ اس کا اپنا عمل نہیں ہے، اس کے بیٹے کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا. اس قسم کی کئی ایک احادیث موجود ہیں. اسی لیے تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے نا سورہ الفرقان کے اندر، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا. یعنی ہماری نسل میں پرہیزگار لوگ پیدا ہوں. وہ پرہیزگار لوگ پیدا ہوں گے تو تبھی مجھے فائدہ ہوگا نا، کہ وہ جتنے نیک اعمال کریں گے اس کا ثواب مجھے پہنچے گا، میرے لیے دعا کریں گے تو اس کا نفع مجھے پہنچے گا. اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری و مسلم دونوں میں. سعد ابن عبادہ سفر میں تھے، پیچھے سے ان کی والدہ فوت ہو گئی. نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ میری ماں مر گئی اور مجھے امید ہے کہ اگر میں یہاں پہ ہوتا تو وہ صدقہ اور خیرات کرواتی مجھے کہہ کے، لیکن وہ بغیر وصیت کیے مری ہے. اب میں چاہتا ہوں اس کی طرف سے کوئی صدقہ اور خیرات کروں، تو کیا میرے صدقہ اور خیرات کرنے سے میری ماں کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ تو آپ نے سمپلی ایک لفظ میں جواب دیا ہاں. کوئی باریکیاں نہیں بیان کی. مصیبت کھڑی ہو سکتی تھی باریکیاں بیان کرنے میں، کہ اگر اس کا ارادہ تھا تو، اگر نہیں تھا تو یہ وہ تو یہی حدیث سنن نسائی کے اندر آتی ہے کہ جب ان کی والدہ کی موت کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے کہا کوئی وصیت کر دیں اپنے مال کے لیے اللہ کی راہ میں. تو انہوں نے کہا میں کیا وصیت کروں، میرے پلے تو کوئی شے نہیں ہے، میرے دولت کا جو مالک ہے وہ تو میرا بیٹا ہے. تو یعنی انہوں نے کوئی وصیت بھی نہیں کی. ان کے بیٹے نے ان کے مرنے کی بعد ان کی طرف سے صدقہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ثواب پہنچا دیا. پھر وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت سعد ابن عبادہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں، میں ایک باغ ہے میرا، میں وہ اپنی والدہ کی طرف سے خیرات کرتا ہوں تو اس کا ثواب ان کو. سنن نسائی کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ میت کو صدقے کا ثواب پہنچتا ہے مرنے کے بعد. دعا نہیں صرف، صدقہ بھی. اور اس کے اندر کئی ایک احادیث امام نسائی لے کے آئے ہیں کہ کوئی عورت آ کے حضور سے پوچھ رہی ہے کہ میری ماں مر گئی ہے، اب میں اس کی طرف سے صدقہ کروں اگرچہ اس نے مجھے وصیت نہیں کی ہے، میں اپنے طور پہ کرنا چاہتی ہوں، ثواب ملے گا؟ آپ فرماتے ہیں ہاں. ایک شخص کہتا ہے میرا باپ مر گیا ہے، اس نے مجھے کوئی وصیت نہیں کی، اگر میں اس کی طرف سے کر دوں ثواب پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس طریقے سے بخاری مسلم میں حج بدل کا ذکر ہے کہ آپ میت کی طرف سے حج کر سکتے ہیں. اگر اس نے اپنی زندگی میں حج نہیں کیا تو اس کا قریبی رشتہ دار کوئی حج کر لے. تو نبی اسلام نے حکم دیا کہ حج کرو اپنے مردوں کی طرف سے. تو حج کے اندر یعنی نیابت ہو جاتی ہے، پچھلے کر سکتے ہیں اس کی طرف سے، کیونکہ ظاہر ایک ایکسٹراڈنری ایک عبادت ہے اور اسلام کے فرائض میں شامل ہے. تو اس طرح یہ صدقہ اور خیرات، حج بدل، اس طرح کی چیزوں کا، ایون منت کے روزے ہوں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، وہ بھی آپ میت کی طرف سے رکھ سکتے ہیں. رمضان کے روزے نہیں، منت کے روزے. رمضان کے روزے ظاہر ہے وہ بیمار تھا تو بس اس کی طرف فدیہ دیا تو کافی ہے، لیکن منت آپ اللہ کے لیے پوری کر دیتے ہیں. اگر کسی کے ماں باپ نے منت ماننی ہے اور وہ فوت ہو گیا تو آپ منت کے روزے پورے کریں، اچھی بات ہے. آپ پر حق ہے آپ کے ماں باپ کا کہ آپ ان کی طرف سے یہ کام کریں.